یہ گھر سے کام کر رہا ہے ڈیجیٹل میں زیادہ، مگر گھر میں بھی کوئی پرابلم ہے. یہ ریکویسٹ کہ ہم فلاں اسٹوری کرنا چاہتے ہیں. جے بی کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، اور میرے ساتھ ہیں وہ لوگ جو اس جے بی کنیکٹس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اسد ممتاز جو رپورٹر ہیں، اور عدیل گلفام جو ڈیجیٹل میڈیا کے مینیجر ہیں. ان سے بھی ہم سنیں گے، لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا پوڈ کاسٹ آج جو عام طور پہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اس سے مختلف اس لیے بھی ہے کیونکہ جے بی کنیکٹس کی پہلی اینیورسری ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جولائی 2023 میں ہم نے اس کی ابتدا کی، لیکن اگر آپ کو سچ بتاؤں تو یہ اس وقت شروع ہوا جب ہمارے ساتھ ایسے لوگ شامل ہوئے جو کہ واقعی ان آئیڈیلز کو شیئر کرتے ہیں جو میرے اور میرے ہمسفر جاوید بھٹو کے تھے. جاوید بھٹو جو زندگی بھر میرے ہمسفر رہے، وہ اور میں اس طرح کی ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہتے تھے جس میں جدید دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ صبر، استحکام اور سب سے زیادہ معاشی بھلائی ہو. لہٰذا ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو عنوانات ہیں ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک بھر سے ایسے ڈیجیٹل رپورٹرز کی کہانیاں دکھائیں اور سنائیں جن سے لوگوں کی کچھ امید بندھ جائے. جیسے کہ ہم سب دیکھتے آئے ہیں کہ ہر ایک اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم فرار ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں ایک بہتر دنیا بنائیں. لیکن اس وقت میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی طرف جاتی ہوں جو رات دن کام کر کے ہماری ڈیجیٹل میڈیا کو کامیاب بنا رہے ہیں. کیونکہ اسد ممتاز نے ہمیں بعد میں جوائن کیا تو سینیورٹی کے لحاظ سے عدیل گلفام کچھ میرے خیال ہے 8 مہینے پہلے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اب ہم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ ان کو جے بی کنیکٹس کیسا لگا، کیا کچھ اس نے حاصل کیا ہے اور کس جانب رواں دواں ہے. تھینک یو فرسٹ آف آل میم فار اپرچونیٹی کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے جب مجھے اپرچونیٹی ملی کہ ایک نیا ادارہ ہے، ایک نیو اوپننگ ہو رہی ہے. کیونکہ میں نے بہت سے اسٹارٹ اپ میں کام کیا ہے اپنی تقریباً 20-25 سال کی میڈیا کی لائف کے اندر. تو مجھے پہلے تو بڑا ڈر اور وہم تھا. میں نے کہا پھر اسٹارٹ اپ، پتہ نہیں یہ ادارہ چلے گا نہیں چلے گا، ذہن کے یہ وہ. لیکن جس ریفرنس کے تھرو میں آیا تو آئی واز ویری کانفیڈنس کہ ایک چیز تو ہے کہ ادارے کے سب وہ، لیکن یہ کہ وہ چلنے والا ہے، کیونکہ مجھے کبھی بھی اس ریفرنس سے غلط ڈائریکشن ملی. پھر میری جب آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے دیکھا ایک بہت لمیٹڈ ٹیم تھی، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یار اتنی سی چھوٹی ٹیم پہ ہم کیسے کریں گے، سروائیو کیسے کریں گے. لیکن فرسٹ میٹنگ میں مجھے اتنا آئیڈیا ہو گیا آپ سے بات کر کے کہ یور ایم واز ویری کلیئر. آپ کی جو مطلب ایک ویژن ہوتا ہے وہ ویری اسٹرانگ اور کلیئر تھا کہ جی ہمیں کسی بھی طرح اس ادارے کو کامیاب کرنا ہے. ہم چھوٹی ٹیم ضرور ہیں لیکن ویک نہیں ہیں، کیونکہ جتنے بھی اس وقت بھی ساتھی تھے جو ابھی بھی ایسوسیٹ ہیں،
وہ ہر کوئی اپنی فیلڈ میں ایک ایکسپرٹیز رکھتا ہے اور ایک واسٹ ایکسپیرینس رکھتا ہے. تو جب آپ کے پاس کور پلیئر سارے ایکسپیرینس ہوں تو پھر آپ کو نمبر آف پلیئرس کتنے ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ کیونکہ اگر آپ کے پاس پراپر فائٹرز ہیں اور ان کی برین میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اچھی جگہ لے جائیں گے. تو وہی ہوا، میں نے جیسے اسٹارٹ کیا کام. اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی جے بی کنیکٹس کو جوائن کرتے ہی وہ یہ کہ دیر از اے فری ہینڈ. آپ کو کبھی بھی اس چیز میں نہیں روکا گیا کہ یار آپ کی ایکسپیکٹ کیا ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بینگ اے ایڈیٹر آف دس آرگنائزیشن آپ نے مجھے ہر چیز میں گو تھرو کرانا. آپ نے کہا جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے ٹیک کیئر آف اٹ، یہ میرا موٹو ہے، یہ ہمیں ریزلٹس چاہیے. تو ہمیں بھی یاد ہوگا کہ ہم دسمبر 2 کو ہم نے سافٹ لانچنگ کی تھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی. تو جو پہلے دن، اور وہ ایک سندھ کلچر ڈے بھی تھا، اور جو ہم نے اس میں پوسٹ کی چیزیں اور جو چیزیں ہماری وہ رہی ہیں، اٹ از امیزنگ. لائک میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے کسی قسم کا وہ تھا. جو پہلے دن رسپانس ملا وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں، ہم بالکل صحیح ٹریک پہ ہیں. پھر ٹائم ٹو ٹائم آپ کی گائیڈنس رہی، ہم اس چیز کو لیتے رہے. تو میرا ایکسپیرینس اسٹارٹ اپ کے حساب سے کمپلیٹلی اپوزٹ رہا ہے. پاکستان میں جتنے بھی اسٹارٹ اپس کے ساتھ نہ صرف ورک ایٹماسفیئر کے حساب سے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کہیں کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں اور اسپیشلی اگر وہ اسٹارٹ اپ ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ پیڈ آن ٹائم اور دوسری چیزیں. لیکن یہاں پہ جو ایک گھر سا ماحول ملا، ہم لوگ صبح ٹائم ہمارا بہت لمیٹڈ ٹائم کام کرتے ہیں، لیکن اس میں جتنا کام کرتے ہیں وہ اتنا پروگریسو ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے یار ہم نے بہت کام کر لیا. اور یقین کریں وہ چیز، یہ آپ کی کمانڈنگ وہ ہے پرسنالٹی ہے جس پہ مطلب میں ضرور کہوں گا کہ ہم اتنا چھوٹے ٹائم میں ہم نے اتنا گرو کیا. زبردست. اسد ممتاز، آپ نے بھی بہت سارے اداروں میں کام کیا، ابھی ٹائم نیوز سے بھی آپ وابستہ رہے. آپ بتائیے آپ کو اس ادارے نے کس طرح کی ایک اٹریکشن دی جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا؟ بہت شکریہ صاحبہ. سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو، اور جو ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو، اور جو جاوید صاحب کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اس سب کو ایک سال کمپلیٹ ہونے پہ مبارکباد میں پیش کروں گا کہ یہ اچیومنٹ ہے. اور تھوڑا سا میں جو آپ نے سوال کیا اس سے اگر تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں تو میں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ جو پروگریسو یا جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اب جو عزیز ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ ایک ادارہ کرتے ہیں اور پھر روایتی طور پہ سالیانہ ایک لیکچر ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے بالکل ایک ڈفرینٹ انیشیٹو لیا کہ اب وہ لیکچر وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کام ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا چاہتی ہیں جو عدل پہ ہو، جو انصاف پہ ہو، جو معاشی برابری پہ ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا اس طرح کا پلیٹ فارم لانا. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، آپ دیکھیں کہ جو سبجیکٹس آپ نے چوز کیے ہیں وہ بھی بڑے معنی کے سبجیکٹس ہیں. کہ انوائرمنٹ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے، پھر ویمن امپاورمنٹ پاکستانی سماج میں جہاں آج بھی عورت کو برابری کے حق نہیں ہے، جو آج بھی اسٹرگلنگ کر رہی ہے، وہاں پہ اس طرح کے سبجیکٹ اور پھر اس کی رپورٹنگ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو معیار اور پھر اسٹوریز کی جو چوائس ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور میرا جو جے وی کنیکٹس کے ساتھ جو پہلا مجھے تعارف ہوا وہ مجھے یاد ہے اگست 2023 میں مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ ہمارے کچھ دوست حیدرآباد سے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جے وی کنیکٹس کے نام سے ایک ادارہ ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ہم جتنے بھی دوست وہاں صحافی بیٹھے ہوئے تھے ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ ایک تو جاوید صاحب کا تعارف ہمارے پاس بہت پہلے تھا، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ جب جاوید صاحب کا جو جاوید صاحب کے ساتھ تھا تو سندھ ایک دکھ میں بھی تھی، پوری سندھ کو ایک دکھ تھا کہ ان کا فلسفر جو ہے وہ چھینا گیا. اور وہ اس وقت یہ واقعہ ہوا جب جاوید صاحب کو ڈیلیور کرنا تھا سوسائٹی کو، کیونکہ جاوید صاحب نے پوری زندگی جو علم جو ان کے پاس جو ایک پورا خزانہ تھا، اب وہ سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا تھا. تو وہ جو دکھ تھا ہمیں، اور اس کے بعد یہ سچی بات یہ کہ ہمیں خوشی ہوئی. اور پھر میں نے مجھے
مجھے بھی خواہش ہوئی کہ کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ مجھے جانا چاہیے، اور پھر میں نے سپتمبر 2023 میں پہلی اسٹوری کی تھی، مجھے یاد ہے کہ مینوئل بینکنگ تو موبائل بینکنگ پہ، اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے ان سبجیکٹس پہ کام کروایا، سچ بات جن پہ میں پہلے کبھی ان کو ٹچ نہیں پایا تھا، اکانومی پہ کہ اسمگلنگ کیسی ہو رہی ہے، ان کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی، اور یہ وہ سبجیکٹس تھے جو میں نے پہلی مرتبہ کیے، لیکن آپ کی گائیڈنس پہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں، گنجائش ہے مزید بہتر کرنے کی، لیکن ہم نے اس پہ کوشش کی۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جے بی کنیکٹس کو مجھے تو 1 مہینہ ہوا ہے میں نے اس کو جوائن کیا ہے، لیکن میں تمہارے جو ناظرین دیکھے ہیں اور جو ہمیں جو سن رہے ہیں ان کو یہ بتانے میں چاہوں گا کہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ریس نہیں ہے، دیگر پلیٹ فارم پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو میڈیا کا کام ہے کہ صرف خبر نہیں دینا، صرف لوگوں کو بتانا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو آگاہ بھی کرنا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، ہمارا فوکس وہ ہے۔ اس لیے ہم اس بریکنگ والے چکر میں نہیں ہیں، ہم ایک سلیکٹڈ کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کو پسند ہے۔ عدیل گلفام، کیونکہ میرا بھی تجربہ بہت زیادہ ملک سے باہر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اینکر پرسن کی حیثیت سے میں نے پاکستان کو اور اس پورے خطے کو ایک جسے کہتے ہیں نا برڈز آئی ویو سے دیکھا ہے، اور اس لیے جو بہت سارے میں نے جب موضوعات چنے اپنے پوڈ کاسٹ میں تو وہ پاکستان کا جو تعلق بنتا ہے باقی کی دنیا کے ساتھ اس پر کیا ہے۔ آپ کا بھی اپنا ذاتی تجربہ باہر کے ملکوں میں رہا ہے، آپ نے دبئی کے علاوہ سنگاپور میں بھی کام کیا ہے، اور ظاہر ہے ایسے اداروں میں کام کیا ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوا کہ یہاں کتنی گنجائش ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، اور آپ نے اپنے جو سکلز لائے ہیں اس میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ اب جس طرح ہم کام کر رہے ہیں تو کس حد تک ہم اپنے گولز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی طرف سے جو فری ہینڈ ہمیں ملا ہے، جسے ہم کہیں کہ وداؤٹ انٹرپشن آپ نے ہمیں ہماری ایکسپرٹیز کو ہمیشہ زیادہ ایکسپلور کرنے بھی دیا اور امپلیمنٹ کرنے بھی دیا۔ اس کی وجہ سے میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ اس وقت، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ڈیجیٹل جتنی بھی میڈیا کے چینلز ہیں یا پر ڈیجیٹل ہاؤسز کے ہیں، ہم، اگر میں غلط نہیں ہوں گا تو ٹیکنالوجی اور ہم جو چیزیں یوز کر رہے ہیں ہم لوگ ٹاپ 10 کے اندر ہوں گے اس پیریڈ کے اندر۔ نو ڈاؤٹ بہت بڑے ادارے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے، بہت بڑی ٹیمز ہیں ان کے پاس، لیکن وہ جتنا اس کم عرصے میں اچیو کر چکے ہیں، ہم ان کے اسٹارٹ اپس کو اگر دیکھیں تو ہم ان سے زیادہ آگے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے انالیٹکس کہتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آج کی تاریخ کو اگر میں انکلوڈ کروں تو 7 مہینے 20 دن کے اندر اگر ہم 2 ملین اکاؤنٹس تک ریچ ہو چکے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹاپکس ہیں، جو سٹوریز ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا پری پروڈکشن سے لے کے پوسٹ پروڈکشن تک آپ کا ہر ایک لمحے پہ انگیج رہنا، یہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ جی جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے ہم نے اس کو اینڈ تک اسی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے، فرام سبجیکٹ کی سلیکشن سے لے کے فائنل ایگزیکیوشن تک۔ جب وہ اب پبلش ہونے جاتی ہے اسٹوری تو اس کی، وہ کہتے ہیں نا، زیر زبر تک دیکھنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کسی بھی ادارے کا کوئی سربراہ یہ چیزیں پرسنلی دیکھتا ہو۔ وہاں پہ ایڈیٹرز رکھنے میں ہمیشہ یاد رکھا جائے، ناظرین میری اس بات سے ڈیفینیٹلی سن رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو ضرور ایکنالج کریں گے کہ ایک آرگنائزیشن یا ایک ادارہ، اس کا ایک آنر اور امپلائی، اس میں ہمیشہ فرق رہتا ہے، اس کی آئے کا فرق رہتا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا، بچے کو جو ماں باپ جس طریقے سے دیکھیں گے وہ کیئر ٹیکر نہیں دیکھے گا۔ تو آپ جس طریقے سے اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ایک اسٹیپ پہ، میرے خیال میں یہ سارا میں اس کا کریڈٹ آپ کو ضرور دوں گا کہ ہماری سٹوریز جو اتنی فلو میں رہتی ہیں، جو سبجیکٹس ہمارے ہیں لمیٹڈ، کیونکہ بہت سے ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ ایسی رپورٹس بھیج دیتے ہیں جو کہ رپورٹنگ کے زمرے میں آتی ہیں، سٹوریز نہیں ہوتی۔
اور ہم لوگ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ ہاؤس جو ہے وہ ڈفرینٹ اس لیے کہ ہم اسٹوریز کرتے ہیں, ہم کمپلیٹلی ریسرچ کر کے. ایون مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ نے تھی حیدرآباد بیسڈ, اور آپ نے کہا تھا نہیں, آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ کل کو کوئی ہمیں کہے کہ یار آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا, اس کریکٹر کو آپ نے پروموٹ کر دیا. تو یہ چیزیں ہر کوئی نہیں دیکھتا. اسد ممتاز, آپ رپورٹر ہیں اور میں زیادہ تر اپنی زندگی میں رپورٹر ہی رہی. ہفتے کے روز سیٹرڈے کو جب ہم نے سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بلایا تو ان میں سے بہت ساروں کو نہیں معلوم تھا کہ اسٹرنگر کیا ہوتا ہے, پچ کیا ہوتا ہے. وہ خود ہنس رہے تھے کہ جیسے کہ ہم KG کلاس میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. بہرحال آپ سے جو سوال ہے وہ یہ کہ جو ہمارے اسٹرنگرز ہیں اور وہ جو پچز بھیجتے ہیں اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جس طرح کی سٹوریز وہ بنا کے بھیج رہے ہیں ہمیں, وہ آپ کے خیال میں کتنے معیاری ہیں اور ان کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک خاص معیار تک بڑھیں؟ ایک تو میم یہ ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں کوئی 40 کے قریب ہمارے رپورٹرس ہیں جو فریلانس ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اور اب کیونکہ ہمارا کام بڑھنا شروع ہوا ہے تو ڈیلی کی بنیاد پہ کچھ نئے رپورٹرس بھی ہمیں اپروچ کرتے ہیں. ان میں سے بعض کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں, 6 سبجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں, ان میں اکانومی ہے, ان میں ویمن امپاورمنٹ ہے, ان میں کلچر اینڈ ٹورزم ہے, اس میں جو دیگر ہسٹری ہے, تو انوائرمنٹ ہے, یس انوائرمنٹ ہے. تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس سبجیکٹس پہ ہم کام کرتے ہیں, تو اس سے ریلیونٹ جو ایشوز ہیں, جو سبجیکٹس ہیں, اس پہ وہ ہمیں بھیجتے ہیں. بعض کیونکہ کہیں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بھیجتے ہیں. اور اب تک جو کام ہو رہا ہے, میں یہ کہنا یہاں پہ مجھے کچھ ڈاؤٹ نہیں ہو رہا کہ گزشتہ جب سے میں نے جوائن کیا اور اس سے پہلے بھی جس سبجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں رچنیس بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ ہمیں کام بھیج رہے ہیں وہ ایک تو اپنے سبجیکٹس کو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیمرہ کا کام کیسا ہوتا ہے, ایڈیٹنگ کیسی ہے, اسکرپٹ کے اس سے ریلیونٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا. میں اب 2-3 مثال اگر یہاں پہ دوں کہ ہم نے 3 دن پہلے ایک اسٹوری کی ہے کہ وہ کارگل اور لداخ, یہ جو 1971 کی بات تھی, اس کے بعد جو ایک لکیر کھینچی گئی, اس کے بعد کئی فیملیز جو ہیں وہ کچھ وہاں رہ گئی, کچھ یہاں آ گئی, تو ان کے مسائل اب بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ صرف آدھے گھنٹے کا ایک روڈ ہے, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اس کے بعد وہاں ایک رشتے دار رہ رہے ہیں, یہاں یہاں ایک پل بھی بن جائے تو یہ جو صدیوں کی دوری ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. اب کیونکہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اپنے ایشوز ہیں, ان کو پولیٹکس چاہیے, ان کو دیگر کاموں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو ریئل ایشوز ہیں جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے, جو حکمران کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وائز لیس لوگوں کا وائز لیس پہنچانے والا کام. تو اس سبجیکٹس پہ کام وہاں نہیں ہو رہا, لیکن ہم نے وہ کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو وہاں پہ جو فیڈ بیک ملا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا ہے. تو اس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں. یا پھر انوائرمنٹ پہ آپ دیکھیں, ہم نے 1 مہینہ پہلے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ہی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو 1000 پوائنٹس کراچی کی KMC اور سندھ حکومت نے بنائے تھے کہ بھائی یہ مونسون کی جو برساتیں ہوں گی, یہ نالے بند ہیں, اور اب ان میں آپ نے نشاندہی تو کی ہے لیکن وہاں کو کوئی صفائی کا کام نہیں ہو رہا, اور اب تک انہوں نے کام نہیں کیا اس پہ. تو یہ اس طرح کے ایشوز بھی ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ کچھ ڈفرینٹ ہے, اور یہی عوامی ایشوز ہیں, یہی ایڈوائس ہے جو جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. میم اگر آپ اجازت دیں تو میں, کیونکہ میں بھی رپورٹر ہوں اور رپورٹر کا کام سوال کرنا ہوتا ہے, تو میں یہاں پہ کیونکہ آج دن بہت اہم ہے ہم کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی اور ہمارے سامعین کے لیے بھی, کہ یہ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے اس کا جو بنیادی سوال ہے وہ اب تک مسنگ ہے میری نظر میں. اور وہ یہ ہے کہ یہ انیشیٹو آپ نے لیا جاوید صاحب کے بعد کہ آپ کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم, تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمارے جو دیگر پروگریسو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بس ایک سالانہ لیکچر کراتے ہیں. آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اس طرح کا کام کرنا چاہیے, کہ ڈیجیٹل ہونا چاہیے, سارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ انیشیٹو کیسے لیا, یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے؟
بھئی دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے خیالات کا جب امتزاج ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بات جا کر بنتی ہے. تو اگر جاوید اور میری جرنی کو آپ دیکھو تو جاوید کانسٹنٹلی جب سے فیس بک آیا، جب سے اس پر تھا، اور وہ سندھ کے ایشوز پر جو ہے بہت ہی دلچسپی سے لکھا کرتا تھا اور ایک ایک چیز فالو کرتا تھا. اور پھر کیونکہ میں ایک صحافی کے طور پہ واشنگٹن میں کام کرتی تھی تو مجھے بتاتا تھا کہ ان ٹاپکس پہ کام کرنا ہے. بلکہ جب خاشقجی کو غائب کر دیا گیا تو مجھے جو ہے 10 دن تک کہنے لگا نفیسہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اچھا اس پہ یہ کرو کہ سعودی عربیہ کو وہاں سے لوگوں کو لو، ٹرکی سے لو، پتہ کرو کہ یہ مڈل ایسٹ میں سعودی فیملی نے کیا کیا ہے. سو کچھ چیزیں ہیں جو ہم دونوں کے اندر تھی، ہمارے خون میں شامل تھی. جاوید کو ہم سے چھین لیا گیا، لیکن ظاہر ہے میں ابھی زندہ ہوں اور بہت سارے ایسے ایشوز پہ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کروں. یعنی کہ میں پرنٹ جرنلسٹ رہی ڈون میں بہت عرصے تک، اور وہ زمانہ تھا جب ہم باقاعدہ دفتر میں جا کے لوہا پیٹتے تھے، کیونکہ جو ٹائپ رائٹرز اتنے بھاری ہوتے تھے کہ ہم لوہا پیٹتے تھے اور اپنی اگلے دن انتظار کرتے تھے کہ کب اخبار آئے گا اور وہ چھت اور وہ دیوار سے پھینکا جائے گا اور پھر ہماری بائی لائنز آئیں گی. اور وہ جو خوشی تھی اس زمانے کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی. اس کے بعد واشنگٹن ڈی سی سے میں نے اینکر کرنا شروع کیا پروگرامز کو، اور اب ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گئے. تو میں نے سوچا کتنا اچھا ہو اگر پرنٹ، آڈیو اور ویڈیو کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو آئیڈیلز جس کے لیے میں نے اور جاوید نے ساری عمر کام کیا، کیوں نہ اس کو سب کو جو ہے ریئلائز کیا جائے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتی ہوں. جو کوالٹی ہمیں لوگوں کی ملے گی اسی سے ہم آگے بڑھ سکیں گے، کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں کچھ بھی اکیلا نہیں کر سکتا، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے. کوئی بھی شخص جو ہے نا سارا کریڈٹ نہیں لے سکتا ہے. ہم سب جو ہیں وہ بس ایک ہی وہ جو سمندر کے اندر جو ہے نا وہ ایک قطرہ ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے ٹیم ورک چاہیے، ایک کمپلیٹ ایفرٹ لگتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیک ان بیلنس اور کوالٹی ایشورنس جو ہے، کوالٹی کنٹرول، وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. اور اگر بہت سے اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پریویو مینیجرز ہوتے ہیں کہ اب وہ کنسٹنٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے، اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ چیز اے کیٹیگری کی ہے، یہ بی کی ہے، سی کی ہے. یہاں پہ ایک خوش قسمتی ہمارے ادارے کی کہ شروع سے اب تک یہ پریویو سیکشن اور اپروولس آپ کے انڈر میں رہا ہے. بینگ اے ایڈیٹر، جو کہ آپ نے اپنی پوری لائف ایک جرنلسٹ اور ایڈیٹر کے حساب سے گزاری، اس کو آپ اس ایکسپیرینس کو یہاں لاتے ہیں اور اس باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ میں خود، میرا 20-25 سال کا اس انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں یار یہ چیز تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی جو آپ نے نوٹس کر لی. اور اسپیسیفکلی جو میں نے کہا نا کہ زیر زبر کی وہ ہوتی ہے، اس پہ کمپرومائز نہ کرنا مینس کہ ہم لوگ کبھی بھی ہماری کوالٹی میں مار نہیں. ہم اس کو سم اپ کریں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو ویسٹ کی بہت ساری باتیں اچھی ہیں لیکن میں نے اپنی ماسٹرز ڈگری ہسٹری میں امریکہ سے لی، اور وہاں سب سے پہلا یہ جو ایشو ہوتا تھا جب آپ کچھ لکھتے تھے تو اس کی جب کرٹیک ہوتی تھی تو سب سے پہلے سب لوگ بیٹھ کے اس کو کرٹیک کرتے تھے کہ اس میں کیا برائی ہے، اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. کوئی کسی کا جو ہے نا وہ جو جس نے کہہ دیا وہ ایکسیپٹ نہیں کر دیا. یہ کریٹیکل تھنکنگ جو کہ جاوید نے بھی بڑی فلاسفی میں پڑھا ہے. لہٰذا میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ کوئی میوچل ایڈمریشن سوسائٹی بنے، لیکن یہ کہ ہر شخص اپنے اپنے اسٹرینتھس لاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور اسی کے ساتھ ہی جے بی کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، اور میرے ساتھی عدیل گلفام اور اسد ممتاز.